بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت اسٹیبلشمنٹ جن کو ہم طاقتور حلقے کہتے ہیں اور عمران خان صاحب اس کو نیوٹرل کہتے ہیں، ان دبے لفظوں میں آپ کہہ لیں فوج اور اس وقت نون لیگ جو 14 جماعتوں کا اتحاد کے ساتھ مل کر حکومت کر رہی ہے اس ملک کے اوپر، ان کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو چکے ہیں اور اختلافات اس قدر شدید ہو چکے ہیں کہ ایک دوسرے کو ذاتی گالیوں پر اتر آئے ہیں، غلاظت ایک دوسرے کے خلاف بک رہے ہیں۔ جو نون لیگ اور اس کے لائک مائنڈڈ صحافی، انہوں نے ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر عدلیہ اور فوج کے خلاف اس وقت وہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے پیچھے وجہ کیا بنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت سب سے اہم جو ہے ملک کی معاشی صورتحال ہے۔ معاشی صورتحال اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ یہ 10 دن باقی رہ گئے ہیں۔ 1 اگست یہ ڈیٹ ہے پاکستان کے پاس۔ اگر کچھ بہتری نہ آئی تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ ایسا ہو، لیکن جو حالات ہیں اس موجودہ حکومت نے بنا دیے ہیں۔ اب ناظرین، اگلی بات اس میں کیا ہے کہ اب جو نیوٹرل ہے، اس کے لانے والے جو فوج ان کو لے کر آئی تھی، اس نے اب ان سے ہاتھ پیچھے کھینچنا شروع کر دیا۔ وہ اس لیے کہ جب وہ ملک کو ڈوبتا دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر جب انہوں نے اپنی کابینہ سے ایک آرڈیننس پاس کروایا ہے ملک کے اثاثے بیچنے کا، اس وقت سے ہر محب وطن پاکستانی شدید اپسیٹ ہے، کیونکہ ناظرین ڈاکے یہ ڈالیں اپنے ذاتی تجوریاں بھرنے کے لیے اور قرض یہ پھر اپنا ملک بیچ کر ادا کریں، یہ کسی کو قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر یہ چاہتے ہیں، انہوں نے ایسا آرڈیننس اپنے اسمبلی سے پاس کروایا ہے، ایسا آرڈیننس ایشو کیا ہے انہوں نے کہ جس کے مطابق یہ جو مرضی بیچیں گے، جس مرضی ریٹ پر بیچیں گے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اصل ناظرین، ان کو بیچنے کی نوبت کیوں پیش آئی؟ انہوں نے IMF کے سامنے جو ساری شرائط اس نے رکھی، ان کے سامنے انہوں نے ساری منظور کر لی۔ اس طرح کی شرائط بھی انہوں نے منظور کر لی جو ان کے وزیر خود کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ان کو قبول کرنا نہایت ہی مشکل تھا، جو ہمارے سیاسی کیریئر کے لیے بہت ہی نقصان دہ تھی، لیکن اپنی کرسی کی لالچ میں ناظرین انہوں نے وہ بھی قبول کر لی۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ IMF نے ان سے ناک سے لکیریں نکلوائیں، پھر بھی ان کو قرض جاری نہیں کیا، ان کو لالی پاپ دیا کہ آپ کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے ہمارے ساتھ، لیکن جب آخر وقت آیا، جب قرضہ ایشو کرنے کا ٹائم آیا تو انہوں نے نئی شرط رکھ دی۔ انہوں نے شرط یہ رکھی کہ آپ پہلے اپنے دوست ممالک سے، جن میں سعودی عربیہ اور دبئی شامل ہیں، ان سے آپ $4 ارب کی گارنٹیز دیں ہمیں۔ ناظرین اب دیکھیں، یہ دونوں ممالک ایسے ہیں جن کے پاس شہباز شریف جا کر ایڑیاں رگڑ چکے ہیں۔ انہوں نے ایک فلس بھی دینے سے ان چوروں کو انکار کر دیا، کیونکہ وہ بھی ان کی کریڈیبلٹی کو جانتے ہیں کہ یہ ملک میں کتنے مقبول ہیں، اور یہ چور اور کرپٹ ہیں، ان کے اوپر تو مقدمات چل رہے ہیں، تو ان کا تو کوئی پتہ ہی نہیں یہ کیا کریں گے، کیونکہ ان کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک فلس بھی دینے سے ان کو انکار کر دیا۔ لیکن اب چونکہ قرضہ لازمی چاہیے IMF سے، ورنہ ملک ڈوب جائے گا، ملک دیوالیہ نکل جائے گا ملک کا، تو انہوں نے وہ $4 ارب کی گارنٹیز پورا کرنے کے لیے یہ اثاثے بیرون ملک اور اندرون ملک اثاثے ان ممالک کو بیچنے کا فیصلہ کیا ہے کہ سعودی عربیہ کو اور دبئی کو یہ اثاثے بیچ کے ان کے اگینسٹ $4 ارب کی گارنٹیز حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ IMF ان کو قرضے کی قسط جاری کر سکے۔ ناظرین اب دیکھیں، خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوتا ہے، یہ سارا کرنے کے باوجود بھی اگر IMF ان کو قرضہ نہیں دیتا تو پھر یہ کیا کریں گے؟ کیونکہ IMF نے پہلے ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا، ملک میں مہنگائی کا طوفان برپا ہو گیا، عوام کا جینا محال ہو گیا، اس کے باوجود بھی IMF نے ان کو قرض دینے سے انکار کر دیا۔ تو ناظرین، ملک کو فروخت ہوتا دیکھ کر کوئی بھی ادارہ خاموش نہیں رہ سکا، اور اب فوج جو ان کو لے کر آئی تھی وہ بھی ان کے خلاف ہو گئی، اور یہ ان کو بہت بڑی تکلیف ہے۔ اصل میں نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ وہ ہر ایسا کام، چاہے وہ جائز ہو، ناجائز ہو، قانونی ہو یا غیر قانونی ہو، اخلاقی ہو یا غیر اخلاقی ہو، ان کو کوئی بھی روکے نہیں۔ وہ ان کے مفاد کے لیے کام ہونا چاہیے، جس میں نون لیگ کا اور اس کی اتحادی جماعتوں کا فائدہ ہو، ملک کا بے شک فائدہ نہ ہو، وہ کریں، لیکن ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اب پنجاب اسمبلی کی صورتحال، جہاں سے یہ معاملہ زیادہ بگڑ گیا ہے کہ پنجاب کے جو ضمنی انتخابات ہوئے، اس میں تحریک انصاف نے واضح کامیابی حاصل کی،
اور پنجاب میں ان کی حکومت بنتی تھی، کیونکہ وہ اور ان کے اتحادی جو قاف لیگ ہے ان کے پاس 186 ممبران تھے، جبکہ جو حمزہ شہباز ہے اس کے پاس 179 تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ڈیپٹی اسپیکر تھا دوست محمد مزاری، اس نے شدید دھاندلی اور بے ایمانی اور غیر قانونی رولنگ دیتے ہوئے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنا دیا اور چودھری پرویز راہی کو وزیر اعلیٰ بننے سے محروم کر دیا۔ ان کے 10 کے 10 جو ووٹ قاف لیگ کے تھے وہ مسترد کر دیے ایک غیر قانونی لیٹر کی بنیاد پر۔ یہ پچھلی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں میں۔ اور جب معاملہ کورٹ میں گیا تو کورٹ نے واضح طور پر اپنا ایک عبوری فیصلہ دیا کہ حمزہ شہباز کا حلف انہوں نے منسوخ کر دیا اور اس کو عبوری وزیر اعلیٰ یا ٹرسٹی وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ اور آج اس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے اور واضح پتہ ہے سب کو، کیونکہ ماہرین قانون اس ملک کے وہ بھی بتا چکے ہیں، اور جو سپریم کورٹ نے جو عبوری فیصلہ دیا تھا پرسوں یعنی کہ ہفتے کے دن، اس میں بھی وہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ حمزہ شہباز کو کسی بھی طور پر منتخب وزیر اعلیٰ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہی غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ اسی وجہ سے ڈپٹی اسپیکر فرار ہو گیا اور وہ ہفتے کے دن سارا دن کورٹ انتظار کرتی رہی، لیکن وہ وہاں پر پیش نہیں ہوا۔ ناظرین، اب بات یہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ آج سپریم کورٹ سے آج یا میکسیمم کل تک فیصلہ ان کے خلاف آئے گا اور پنجاب حکومت ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یہ ایسا کام ہے کہ یہ نون لیگ کسی بھی طور پر برداشت نہیں کر سکتی کہ پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل جائے، کیونکہ پنجاب نکل گیا تو سمجھے وفاق بھی چلا جائے گا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے اب اس چیز کو بچانے کے لیے انہوں نے ججز کے خلاف پریشر ڈالنا شروع کیا۔ اتوار کے دن ایک ہی دن میں انہوں نے تقریباً 8 پریس کانفرنس کر دی، وہ بھی پوری کی پوری عدلیہ کے خلاف۔ فضل الرحمان جو ہے، جس کو ڈیزل کہتے ہیں عمران خان صاحب، اس نے ڈائریکٹ عدلیہ کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ ان کے جو دوسری پارٹیاں ہیں انہوں نے غلاظت بکنی شروع کر دی ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر۔ اور اب فوج کے خلاف نواز شریف باتیں کر رہا ہے اور اس کی پارٹی کے لوگ کہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ اب نہ دیا اس غیر قانونی کام میں تو ہم آپ کا پول کھول دیں گے۔ ناظرین، اب نیوٹرل بھی بہت بری طرح پھنس چکا ہے۔ اصل میں نیوٹرل کا بھی یہ علاج ہے، کیونکہ اچھی خاصی چلتی حکومت کو انہوں نے دھکا دیا۔ اس نیوٹرل نے ان پارٹیوں کے ساتھ مل کر بیرونی سازش کو عملی جامہ پہناتے ہوئے بہترین ملک چل رہا تھا، تحریک انصاف چلا رہی تھی، اچھے خاصے ہنستے بستے ملک کو انہوں نے اجاڑ کر رکھ دیا، اس نیوٹرل نے اجاڑ کر رکھ دیا۔ اس کو کہا گیا کہ یہ جو مداخلت ہو رہی ہے آپ اس کو روکیں ورنہ ملک ڈی سٹیبلائز ہو جائے گا۔ اور آج دیکھ لیں ناظرین، عمران خان اور ان کے جو وزیر خزانہ تھے شوکت ترین، ان کی بات سچ ثابت ہو گئی کہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے۔ ابھی 4 ماہ ان کو پورے نہیں ہوئے تو ملک ابھی دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے، اور 10 یا 12 دن اگر کوئی ایکشن نہ ہوا، اگر یہ حکومت رہی جو موجودہ ہے، تو ہمارا ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ اللہ کرے کبھی بھی ایسا نہ ہو، کبھی بھی ہمارا ملک کے اوپر ایسا مشکل وقت نہ آئے، لیکن حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، اب نون لیگ چاہتی ہے کہ فوج ان کے سر پر ہاتھ رکھے، ججوں کو پریشرائز کرے اور وہ ہمارے حق میں فیصلہ دیں، اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو وہ قانونی قرار دیں۔ ناظرین، یہ ہو ہی نہیں سکتا، قانون میں ایسی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ اسی طرح کا کیس پہلے آ چکا سپریم کورٹ میں جب قاسم سوری تھے، تو اس وقت بھی سپریم کورٹ نے ان کی رولنگ کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ تو اب جب چونکہ سپریم کورٹ نے مداخلت شروع کر دی ہے پارلیمنٹری افیئرز میں، تو اب یہ بھی کیس ان کو سننا تھا، اور انہوں نے قانون کے مطابق ہی فیصلہ دیا، عبوری فیصلہ دیا۔ آج وہ تحریری فیصلہ دیں گے یا میکسیمم کل تک، اور ان کو واضح پتہ ہے۔ تو ناظرین، اب ہوا کیا ہے، ان کو ڈر یہ ہے کیونکہ فوج نے واضح طور پر یہ اشارے دیے ہیں کہ ملک کا دیوالیہ نکل رہا ہے۔ اگر آپ نے اب اسمبلیاں نہ توڑی یا قانون کو فالو نہ کیا جو پنجاب میں آپ نے کیا ہے، اس کو قانون کے مطابق اگر آپ نہ ہونے دیا تو ملک میں مارشل لا بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ ملک کو بچانا ضروری ہے، ان کو بچانا ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے ناظرین، ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کو اس فیصلے کو قبول کرنا ہوگا۔ اسی لیے ناظرین، اسی ڈر سے کہ کہیں مارشل لا نہ لگ جائے یا ان سب کی گرفتاریاں نہ ہو جائیں، کیونکہ ناظرین سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز کو واضح کہا تھا کہ آپ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کے اختیارات ایک الیکٹڈ وزیر اعلیٰ کے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے توہین عدالت کرتے ہوئے اپنے 60 ممبران پر مشتمل کابینہ کا حلف اٹھایا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی سراسر توہین کی۔ اب ان سب کو ڈر یہ ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے گا ان کے اوپر،
توہین عدالت لگے گی، یہ سارے گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے فیصلے کو تسلیم نہ کیا تو مارشل لا بھی آ سکتا ہے ایک تھوڑی مدت کے لیے۔ تو اس لیے اب ڈر سے سارے اس ملک سے فرار ہو رہے ہیں۔ آصف زرداری جو سب سے بڑا ڈاکو ہے، جس نے اس میں اہم رول ادا کیا ہے اس سارے پنجاب کے پولیٹیکل کرائسس میں، وہ باہر چلا گیا ہے، وہ دبئی چلا گیا ہے۔ اور اب حمزہ شہباز شریف اور ان کی کابینہ یہ سارے ریڈی ہیں، کسی بھی وقت آج یہ یہاں پاکستان سے فرار ہو سکتے ہیں، کیونکہ حالات اب بالکل ان کے خلاف ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین اب دیکھیں خدا کی قدرت، کل جو ان کو لانے والے تھے آج وہ ان کے خلاف ہو گئے، اور یہ نون لیگ اب دوبارہ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، جو کہ اب عوام اس کو کبھی نہیں مانیں گی، کیونکہ نواز شریف ایسا انسان ہے کہ اس کو صرف اپنا مفاد عزیز ہے، اس پوری فیملی کو صرف اپنا مفاد عزیز ہے۔ اگر ان کو مفاد نظر آئے گا تو یہ سب کچھ قبول کر لیں گے، اگر مفاد نہیں نظر آئے گا یہ کچھ بھی قبول نہیں کریں گے۔ اور اب انہوں نے سپریم کورٹ پر حملے کا پروگرام بنایا ہے۔ لیکن ناظرین جو بھی ہو، حالات اس وقت بڑے خطرناک ہیں، بڑے ایسی جگہ پر پہنچ چکے ہیں کہ ملک میں خانہ جنگی اور خون ریزی کا خطرہ ہے، کیونکہ نون لیگ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب انہوں نے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف وہ قبول نہیں کرنا، اور اس کو مزید ڈیلے کرنے کے لیے انہوں نے لارجر بینچ کا ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے۔ آج وہ پٹیشن بھی فائل کریں گے کہ لارجر بینچ بنایا جائے، فل کورٹ بنایا جائے۔ تو ناظرین یہ صرف ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں، لیکن اب یہ حکومت کسی بھی طور پر نہیں رہ سکتی، نہ ہی ان کو رہنا چاہیے۔ اگر ان میں ذرا سا بھی شرم ہو اور ملک سے وفادار ہوں تو ان کو خود ہی ریزائن دے دینا چاہیے، کیونکہ ان سے ملک نہیں چل رہا۔ ابھی ملک کا دیوالیہ نکل گیا ہے، کوئی ملک ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ادارہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، باہر سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی پاکستان میں، پاکستان کی انڈسٹری بند ہو چکی ہے، ملک بالکل تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ تو ناظرین کو خود ریزائن دے دینا چاہیے، لیکن یہ ڈنڈے سے جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ دیکھیے گے کہ 1-2 ہفتے کے اندر یہ سارے اس ملک سے چلے جائیں گے، حکومت ختم ہو جائے گی اور نئے انتخابات کا اعلان کیا جائے گا، جس کا قوی امکان ہے کہ وہ اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں گے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی۔ آج اس کیس کی سماعت ہے، جو اپڈیٹس آئیں گی آپ کو اس سے آگاہ کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔